اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پچھلی نشست میں ہم نے ایک کھلے دل کی بات کی تھی جو ایک بہت امید دلانے والا تصور ہے، لیکن آج قرآن ہمیں ایک ایسی کیفیت سے روبرو کرتا ہے جو واقعی پریشان کن ہے، دل پر مہر لگنا۔ یہ الفاظ سن کر ہی ایک بے بسی کا احساس ہوتا ہے۔ سورۃ البقرہ کی آیات 6 اور 7 میں فرمایا گیا، بے شک جن لوگوں نے کفر کیا ان کے لیے برابر ہے خواہ آپ انہیں ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ اور پھر اللہ نے ان کے دلوں اور کانوں پر مہر لگا دی ہے۔ پہلی نظر میں تو یہ بہت سخت لگتا ہے، ایسا لگتا ہے نا کہ جیسے کسی سے ایمان لانے کا موقع ہی چھین لیا گیا ہو۔ تو کیا یہ ایک جبری عمل ہے اللہ کی طرف سے؟ جی، یہ سوال بہت اہم ہے، اور دیکھیں قرآن کے جو بڑے مفسرین ہیں جیسے امام الطبری یا ابن کثیر، وہ اس پر بہت زور دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ مہر اللہ کی طرف سے پہلا قدم ہرگز نہیں ہے۔ اچھا، یہ ایک نتیجہ ہے، آغاز نہیں۔ یہ اس وقت ہوتا ہے جب کوئی شخص مسلسل بار بار سچائی کو ٹھکراتا ہے، جب ہر نشانی کو، ہر پکار کو جان بوجھ کر نظر انداز کیا جاتا ہے۔ تو یہ ایک طرح سے سزا ہوئی؟ بالکل، یہ سزا کے طور پر آتا ہے، ظلم کے طور پر نہیں۔ اسے یوں سمجھیں کہ اگر کوئی شخص مسلسل اپنی آنکھیں بند رکھے تو وقت کے ساتھ ساتھ اس کی دیکھنے کی صلاحیت کمزور پڑ جاتی ہے۔ اب اس میں قصور روشنی کا تو نہیں ہے نا؟ صحیح، قصور تو آنکھیں بند رکھنے کے انتخاب کا ہے۔ جی بالکل۔ تو اللہ تعالیٰ بھی انسان کے مسلسل انکار کے انتخاب کا آپ سمجھیں کہ احترام کرتے ہوئے اسے اس کے حال پر چھوڑ دیتا ہے۔ یہ بات تو سمجھ آتی ہے کہ یہ عمل کا رد عمل ہے، یعنی یہ حالت انسان خود اپنے اوپر طاری کرتا ہے۔ لیکن انسان آخر اس انتہا تک پہنچتا کیسے ہے؟ مطلب وہ کون سا نفسیاتی سفر ہے جو ایک سوچنے سمجھنے والے انسان کو اس مقام پر لے آتا ہے جہاں سچائی اس پر اثر ہی نہیں کرتی؟ صوفیہ نے اس کیفیت پر کچھ روشنی ڈالی ہے؟ بالکل ڈالی ہے، اور یہی تو اس مسئلے کی گہرائی ہے۔ صوفیہ ان آیات کو ایک روحانی وارننگ کے طور پر دیکھتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ ایک دن میں نہیں ہوتا، یہ بار بار منہ موڑنے کی عادت کا نتیجہ ہے۔ امام الکشیری فرماتے ہیں، جب دل بار بار منہ موڑتا ہے تو خدا اس دل کو اسی کے حال پر چھوڑ دیتا ہے۔ لیکن شیخ اکبر ابن عربی نے جو اس کی تشخیص کی ہے وہ تو کمال ہے۔ وہ اسے کہتے ہیں عاجزی کے بغیر یقین کا تکبر۔ سبحان اللہ، عاجزی کے بغیر یقین کا تکبر، یہ کیا مطلب ہوا؟ یعنی دل پر مہر شک کی وجہ سے نہیں لگتی، اچھا، بلکہ ایک ایسے پختہ یقین کی وجہ سے لگتی ہے جس میں جھکنے اور تسلیم کرنے کی صلاحیت ختم ہو چکی ہو، جب انسان اپنے علم کو ہی حتمی سچائی مان لے۔ یہ تو بہت گہری بات ہے۔ مطلب اصل خطرہ سوال اٹھانا نہیں بلکہ یہ مان لینا کہ بالکل، کہ میرے پاس سارے جوابات ہیں۔ تکبر اصل میں جی، تکبر، یہ بات تو آج کے دور سے بہت جڑی ہوئی لگتی ہے۔ جی، اور حیرت کی بات ہے کہ یہ جدید نفسیات سے بھی بہت ملتی جلتی ہے۔ ایک تصور ہے جسے کوگنیٹو انٹرنچمنٹ کہتے ہیں۔ اچھا، اس کا مطلب ہے کہ جب کسی کا کوئی نظریہ اس کی شناخت کا حصہ بن جائے تو وہ سچائی تلاش کرنے کے بجائے اپنی شناخت کا دفاع کرنے لگتا ہے۔ پھر کوئی بھی دلیل، کوئی بھی ثبوت اسے وہ ذاتی حملے کے طور پر دیکھتا ہے۔ اس کا دماغ سچائی کی نئی راہیں بنانے کے بجائے انکار کی پرانی راہوں کو اور پکا کرتا جاتا ہے۔ یہاں تک کہ کوئی دوسری آواز اندر پہنچ ہی نہیں پاتی؟ جی، قرآن اسی نفسیاتی حقیقت کو صدیوں پہلے بیان کر چکا ہے۔ تو یہاں ایک سوال ہے، استقامت یعنی اپنے ایمان پر مضبوطی سے قائم رہنا اور اس شناختی تعصب میں کیا فرق ہے؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم استقامت کے نام پر نادانستگی میں اپنے دلوں کو بند کر رہے ہوں؟ بہت اہم نقطہ ہے۔ فرق نیت اور کیفیت کا ہے۔ استقامت عاجزی سے پیدا ہوتی ہے۔ ایک مومن اپنے ایمان پر قائم ہوتا ہے، لیکن وہ ہمیشہ دعا کرتا ہے کہ اے اللہ میرے علم میں اضافہ فرما۔ وہ ہمیشہ سیکھنے کو تیار رہتا ہے۔ صحیح۔ اس کے برعکس تکبر والا یقین سکھاتا ہے کہ میں سب جانتا ہوں۔ پہلا راستہ دل کو کھولتا ہے، دوسرا راستہ مہر کی طرف لے جاتا ہے۔ تو سبق یہ ملا کہ اصل خطرہ شک نہیں بلکہ وہ سکون ہے جو تکبر بھرے یقین سے آتا ہے۔ مہر زدہ دل سوال کرنے والا دل نہیں بلکہ وہ دل ہے جو سمجھتا ہے کہ وہ سب کچھ جانتا ہے۔ بالکل، اسی کیفیت سے پناہ مانگنی چاہیے۔ ایک عارف کی بہت خوبصورت مناجات ہے، اے دلوں کو پھیرنے والے، ہمیں ہیبت کے بغیر والے یقین سے بچا۔
ایسا نہ ہو کہ ہمارا علم ہمارے سننے کی صلاحیت پر غالب آ جائے۔ آمین آمین سما آمین۔ تو قرآن نے ہمیں پہلے ایک کھلا دل دکھایا، پھر ایک بند دل۔ اب اگلی آیات میں وہ ایک اس سے بھی زیادہ پیچیدہ حالت کی طرف ہماری توجہ دلاتا ہے۔ منافقت کی نفسیات، جب ایمان زبان پر تو ہو مگر دل کی گہرائیوں میں نہ اترا ہو۔ یہ تجزیہ میر علی شاہ، ایک سالک، کی طرف سے شکریہ کے ساتھ مرتب کیا گیا ہے، جو اسے لیونگ دی وزڈم آف دی قرآن کے ذریعے سب سے شیئر کر رہے ہیں۔ آمین۔